اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، خوابوں اور ان سے متعلق باتوں کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قیامت قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم میں خواب کے اعتبار سے زیادہ سچے وہ ہیں جو تم میں بات میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ فائدہ: اقترب الزمان، اس کا مطلب ہے جب دنیا کی مدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی، اور مومن کے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ اس اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ کچھ مومنوں کو خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مستقبل کے حالات سے خبردار کر دیتے ہیں، جیسے نبیوں کو وحی کے ذریعے سے خبردار کیا جاتا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ جلد ہی مجھے قیامت کے دن جاگتے میں دیکھے گا، یا یہ فرمایا کہ مانو کہ اس نے مجھے جاگتے میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ راوی کو شک ہے کہ کون سی بات ارشاد فرمائی تھی۔ پہلی بات فرمائی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا، یہ مانو اس کے مومن ہونے کی تصدیق ہے۔ اور اگر دوسری بات ہے تو مطلب واضح ہی ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ شیطان کسی بزرگ کی شکل میں آئے اور اس بھرم میں ڈال دے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، حالانکہ وہ شکل کسی اور بزرگ کی ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یاد ہونا چاہیے تاکہ شیطان اس کو دھوکے میں نہ ڈال سکے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرے اور اسے بیان کرے۔ ایک اور روایت میں ہے تو اسے صرف ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرے جو اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جب اس کے الٹ ناپسندیدہ بات خواب میں دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو وہ اس کی برائی سے پناہ مانگے اور کسی کے سامنے اسے بیان نہ کرے، کیونکہ وہ اسے نقصان نہیں دے گا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس میں اچھے اور برے خواب دونوں کی بابت ہدایت کی گئی ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے خبر ہوتی ہے، اس لیے اسے بیان کرنا ہی ہو تو صرف اپنے خاص دوستوں اور رشتہ داروں کو ہی بتلائیں، تاکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح کسی کے دل میں دشمنی نہ پیدا ہو۔ اور اگر خواب برا ہے تو اسے بیان کرنے سے بچیں، کیونکہ اکثر یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اس لیے اسے لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں اور وہ بدشگونی پر محمول کریں، بلکہ اللہ سے شیطان کی برائی سے پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، تو یقیناً وہ خواب انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔